جی جی شکریہ، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ ہمیشہ مختلف جو آپ کے ٹاپکس ہوتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اور آپ یہ عالمی دن جو مناتے ہیں یہ بہت اہم ہے ہم سب کی آگاہی کے لیے، اور اس کے لیے کہ ہم جانیں کہ ہماری جو مشکلات ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں، ان کو ہم اپنے عوام میں اپنے ساتھ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کی آگاہی پیدا کریں، تاکہ ان جو عدم مساوات ہے ہمارے معاشرے میں اس کو کسی طریقے سے ایڈریس کر سکیں اور لوگوں کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ دن ہے جو ہمارا غربت کے حوالے سے ہے کہ غربت کو کیسے ختم کیا جائے۔ 1993 سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ منایا جا رہا ہے، اور یہ دن منانے چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے اور یہ ہمیں نہ بھولے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقار کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک وقار دیا ہے پوری انسانیت کو، انسانوں کو، اور یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو کتابی ہے، یہ وہ تصور ہے وقار کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی حقوق کے حوالے سے عطا کیا ہے۔ تو صرف انسانوں نے ایک تفاوت، ایک عدم مساوات پیدا کیا ہوا ہے، جس سے کہ دنیا میں تقریباً، جیسے کہ ابھی میرے کولیگ بتا رہے تھے جو پارٹیسپینٹ ہے ڈسکشن ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 60% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت سے نیچی رائن سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ عدم مساوات جو ہے یہ انسانوں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھیں، تو جو ہمارا خطبہ جو آخری خطبہ تھا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تمام انسان برابر ہے، تو بیسیکلی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈگنیٹی یا وقار جو ہے یہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے انسان کا، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک حق ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب تھوڑا سا ہم اگر دیکھتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی ترقیاتی ایجنڈاز ہیں یا جتنے بھی بلو پرنٹس ہیں یا جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے غربت کو ختم کیا جائے، اب عدم مساوات کو ختم کیا جائے، اور سب کے لیے مناسب مواقع پیدا کیے جائیں جس پہ ہر بندہ، ہر انسان جو ہے حصہ لے سکے اپنی ترقی میں اور اپنی غربت کو دور کر سکے۔ اب اگر آپ دیکھیں تفاوت اتنی بڑھ گئی ہے غریب اور مالدار کے درمیان میں کہ مشکل ہو رہا ہے، غربت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور دنیا کے جو ریسورسز ہیں یا دنیا میں جتنا جو اگر آپ دیکھیں فائنینشیل ریسورسز ہیں یا مزید جو ریسورسز ہیں وہ آپ دیکھیں تو جیسے یہ میرے کولیگ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور غربت جو ہے وہ دن بدن پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ غربت اور عدم مساوات جو ہے یہ ناگزیر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیبریٹ ایک جان بوجھ کے ایسے جو فیصلے کیے جاتے ہیں یا ایسے منصوبے بنائے جاتے ہیں جس میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کو ڈس امپاور کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے ہیومینٹی جو ہے، انسانیت جو ہے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق ہیں ان کو انسان جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ ارشد صاحب یہ بتائیے گا، ایکسپلائٹ کرتا جا رہا ہے۔ جی ہیلو ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ پاکستان اور جنوبی ایشیا کا جائزہ لیتے ہیں، بالخصوص پاکستان کا، تو جو غربت ہے اس حوالے سے کون سے اہم چیزیں آپ دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے غربت کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر قابو پانے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے سکوں۔ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے، جنوبی ایشیا کا خطہ ہے، ایک تو اس کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ ایک ڈویژن بھی ہے اور ایک
ایک طرح کا ہمارا اثاثہ بھی ہے، لیکن ایک طرف ہمارے لیے چونکہ ریسورسز کم ہے، تو ہم جو یہ انسانی ہمارا اثاثہ ہے، سب سے پہلے اگر ہم نے غربت دور کرنی ہے تو یہ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے، یہ جو ہمارا اثاثہ ہے، اس کو ہم نے ترقی دینی ہوگی، ان کی سکلز ہم نے ڈیولپ کرنی ہوں گی، تعلیم کے حوالے سے ہم نے بہتری لانی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ماڈرن ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا۔ جیسے اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ایگریکلچر کی ترقی کے لیے اگر ہم انوویٹو اور ماڈرن ٹیکنیکس نہیں استعمال کریں گے تو ہماری جو ایگریکلچر پروڈکٹیویٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پاکستان ہم بات کرتے ہیں تو یوتھ بلج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جوان ملک ہے، 55% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے، 25 اور 35 سال کے درمیان ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر ہم ان کو لے کے آگے چلتے ہیں، ان کے لیے ترقی کے پروگرام بناتے ہیں تو یہی ہمارا ایسٹ ہے جس سے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ انسانی ترقی بہت ضروری ہے، یہ ہمارا جو اثاثہ ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارا جو خطہ ہے تو یہ مسلسل آپ دیکھیں تو اس میں ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو یہ جیسے فلڈز ہو گیا ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو فلڈ جو ہیں یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں مختلف، ارتھکویک ہو گیا پاکستان میں، اگر آپ دیکھیں تو ایک کے بعد ایک انفارچونیٹلی ہمیں کسی قسم کی ہر وقت ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ غربت جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنلی لنک ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈیزاسٹر کے ساتھ۔ تو پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرا ڈیزاسٹر آتا جا رہا ہے۔ اب فارچونیٹلی ہم اگر دیکھیں تو ہماری قوم بہت ریزیلینٹ ہے، بہت بہادر ہے، اقبال کے شاہین کی طرح پلٹ کے یہ ہے۔ اگر ہمیں تھوڑے سے مواقع ملیں اور ہم تھوڑا سا پیشگی منصوبہ بندی کر کے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے کسی طرح ہم پہلے سے تیاری رکھیں تو ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ بہت ترقی کر سکے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جی ڈی پی کو سب سے بڑا جو لاس پہنچ رہا ہے وہ انہی ڈیزاسٹرز کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ چند چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیں دوسرا پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صنفی جو عدم مساوات ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں دیکھیں 50% سے زیادہ جو ہمارا صنفی تفاوت ہے، 50% سے زیادہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو کسی قسم کی ترقی کے مواقع زیادہ نہیں فراہم کیے جاتے جو ان کا حق ہونا چاہیے۔ تو 50% ہمارا جو ہیومن ریسورسز ہے آلموسٹ وہ اسی طرح اکنامک، حالانکہ ان کا اگر اب دیکھا جائے تو ان کا پاکستان کی اکانومی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جاتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ جو صنفی تفاوت ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جینڈر ڈسپیرٹیز ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ ارشد صاحب، آپ پورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ منسلک ہیں، گروپ ہیڈ ہیں ان کے، تو آپ نے خواتین کی ترقی کی بات کی اور ساتھ انسانی وسائل کی بات کی کہ ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پورٹی ایلیویشن فنڈ کیا کر رہا ہے اور کون سے اقدامات کر رہا ہے جن سے ایک تو غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکے اور دوسرا جو خواتین ہیں یا آپ مجموعی طور پر انسان کی ترقی کے حوالے سے جو وسائل ہیں ان کو بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے؟ جی شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ دیکھیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایک ادارہ ہے جو کہ نان فار پروفٹ ادارہ ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے۔ ہم تقریباً 20-22 سال سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور اس میں بیسک جو کنٹریبیوشن ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو ہے یہ ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کے تھرو کام کرتا ہے جس کو کہ ہم کمیونٹی ڈریون ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ شمولیت اور شرکت داری
اور سماجی تحریک کاری کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں. اس میں اگر میں تھوڑا سا بتاؤں، اس کو گریجویشن اپروچ کہتے ہیں، پاورٹی گریجویشن اپروچ کہتے ہیں. اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک علاقہ جس میں ہم کام کرتے ہیں، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ تقریباً 147 اضلاع میں پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور یہ اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے ذریعے کام کرتا ہے. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ، کوئی چھوٹا سا گاؤں اگر ہے، ان کو ہم لے کے وہاں پہ ہم مل کے تنظیمیں بناتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناتے ہیں. پھر ان کو ہم فیڈریٹ کرتے ہیں اور ولیج لیول پہ آ جاتے ہیں، گاؤں کی سطح پہ. پھر ہم یونین کونسل کی سطح پہ آ جاتے ہیں. تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہاؤس ہولڈ جو ایک گھرانہ ہے اس کو منظم کرتے ہیں، گھرانے کی سطح پہ ہم جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے تو غربت جو ہے وہ گھرانے کی سطح پہ ہے. تو گھرانے کی سطح پہ مربوط طریقے سے کام کر کے تو 4 چیزیں ہم اکٹھی کرتے ہیں. ان 4 چیزوں سے ہم ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت لوور پاورٹی بینڈ سے ہر گھرانے کو اپر پاورٹی بینڈ پہ لے کے جاتے ہیں. اس کو گریجویشن اپروچ کہتے ہیں. تو یہ دنیا میں بڑی ایکسیپٹڈ ایک اپروچ ہے. اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسک جو چیزیں شامل ہیں وہ سوشل موبلائزیشن ہے، سماجی تحریک کاری. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ذریعہ معاش کی ترقی ہے. پھر ہم مالی شمولیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں. پھر ہم ان کو مائکرو کریڈٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار جو ہے اس کو آگے ایک پائیدار طریقے سے لے کے چلے. اب اس کے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پی پی ایف نے کیا کیا ہے ابھی تک. پی پی ایف نے تقریباً کوئی 2.5 ملین انٹرسٹ فری لونز دیے ہیں، اور اس میں سے مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ 54% جو ہے اس کی جو ریسیپینٹس ہیں جن کو یہ لون دیے گئے ہیں وہ خواتین ہیں. اور تقریباً 8.5 ملین مائکرو کریڈٹ لون دیے گئے ہیں، جس میں سے 60% جو ہے وہ خواتین کو ہیں، اور 80% جو یہ لون دیے گئے ہیں یہ دیہی علاقہ جات کے لیے دیے گئے ہیں. اسی طرح تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہم نے پیداواری اثاثہ جات دیے ہیں. مثلاً کوئی چھوٹا موٹا کاروبار جس کے ذریعے وہ اپنی وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر سکے. لائف سٹاک بھی اس میں شامل ہے، کسی قسم کا جو کاروبار، چھوٹی دکان شامل ہے، اس کے علاوہ لائف سٹاک شامل ہے. تو جس سے کوئی بھی خاندان، ایک گھرانہ جو ہے وہ اپنے لیے ذریعہ معاش پیدا کر سکے. اب اس میں 64% جو ہے وہ خواتین شامل ہیں. اسی طرح جو تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہم نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے ہیں جو قرضہ جات کے حوالے سے بنے ہیں یا جو اپنا ان کا کامن انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بنے ہیں. اور جو انسانی وسائل کی ترقی کے حوالے سے ہے، اس میں تقریباً کوئی 11,56,000 کے قریب جوانوں کو ہم نے تربیت، مختلف سکلز اور ٹریننگز وغیرہ دی ہیں. اس میں مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ تقریباً 49% جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی پی ایف ان ایریاز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکتے. جو بڑے ادارے ایسے ہیں جو کہ ترقیاتی کام کرتے ہیں یا جو گورنمنٹ کے وسائل ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان ایریاز میں جاتے ہیں جو دور ہیں اور جو ترقی کے حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں. خاص کر جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں، دیہی علاقے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہم خواتین کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پر یہاں پوائنٹس جو باتیں آپ نے کہی ہیں. ارشد رشید صاحب بہت شکریہ. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے گروپ ہیڈ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم باتیں انہوں نے کہی. ان سے کچھ کہنا چاہیں گے فیصل حکیمہ؟ دیکھیں، ایک بات جو انہوں نے بھی کہی اور جو میں بھی بتا رہا تھا کہ جو غربت میں اضافہ ہے، اس میں جو ناگہانی آفات آتی ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مسلسل جو یہ خطہ ہے، آفات جو ہیں، مختلف آفات ان کی زد میں ہیں. آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، اس کے بعد 2010 کا سیلاب دیکھ لیں اور ابھی حالیہ سیلاب دیکھ لیں، تو جو انسانی ترقی ہوتی ہے اس پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. حالیہ جو سیلاب آئے ہیں اس والے سے گزشتہ روز وزیر اعظم نے بھی یہ واضح طور پر کہا تھا کہ سیلاب سے پاکستان میں جو خوراک کی قلت ہے اس کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اور عالمی برادری اس حوالے سے
جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے حالیہ تباہ کن بارشوں کی وجہ سے ظاہر ہے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں اور تقریباً 1 ملین سے زائد جو جانور ہے لائف سٹاک ہے اس کو سیلاب کی نظر ہو گیا اور کسی بھی زرعی لوگوں کے گھر بار جو فصلیں کی معاشرت پر نقصان ہوا, مویشی گھر بار متاثر ہوئے, کافی یہ فیکٹرز کام کرتے ہیں. لیکن اگر ہم خطے میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں جو معاشرتی انصاف ہے اس کو بھی لاگو کرنا ہوگا اور غربت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سامعین, آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام عزم پاکستان کا پرسن ارم چودھری اور فیصل حکیم کے ساتھ سن رہی ہیں. عزم پاکستان میں ہم اگلا سیگمنٹ اپنا شامل کریں گے فخر پاکستان. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے, اس پر بات کریں گے. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان.